بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 5ویں سپارے میں آیت نمبر 32 کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے وہ مختلف ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، کسی کو بہت کم عطا فرماتا ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اگر زیادہ ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کم ملے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ حسد کرنا یہ ایک بری بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے حوالے سے یوں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی جو ہے وہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس طرح نیکیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر دو وادیاں یعنی جو دو پہاڑ ہوتے ہیں نا ان کے درمیان جتنی جگہ ہے نا اس کو وادی کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اگر کسی کو دو وادیاں سونے کی مل جائے وہ تب بھی تیسرے کی تمنا کرے گا، یہ انسان ہے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ایک روایت مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے گئے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ وہ کسی کو بہت زیادہ مال دیتا ہے، دے کے آزماتا ہے، کسی کو کم مال دے کے آزماتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملتا ہے اسی سپارے کے اندر جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضرت ربیع بن کعب جو ہیں ان کا اپنی زوجہ سے کسی بات پر غصہ ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو تمانچہ مار دیا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی اور جا کر قصاص کا عرض کرنے لگی کہ مجھے قصاص چاہیے، میرے شوہر نے مجھے مارا ہے، اس بات پر مجھے جو ہے وہ غصہ آیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ خواتین پر کیا ہے؟ قوی ہے۔ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اگر کسی بھی بات پر وہ ناراض ہوں اپنی زوجہ سے تو وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ سکتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ جا کے ہم ڈنڈا پکڑ لیں اور جو ہے وہ شروع ہو جائے دھلائی کرنا، نہیں، اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی وضاحتاً ہمیں بتایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ جیسی ہے اس سے گزارا کرے۔ اور حکماء نے بتایا کہ اگر پھر بھی گزارا نہ چل رہا ہو تو بستر الگ کر لیں۔ بستر الگ کرنے سے جو ہے وہ عورت کبھی بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کے شوہر جو ہے وہ اس سے الگ ہو جائے، وہ اپنے شوہر کو شیئر نہیں کر سکتی، دنیا کی ہر چیز وہ شیئر کر سکتی ہے، تو اگر اپنا بستر الگ کر لیں گے نا تو یہ سزا اس کے لیے کافی ہے، تو وہ اسی سزا سے جو ہے وہ معافی بھی مانگ لے گی اور اسی سزا سے وہ سیکھ بھی جائے گی۔ پھر آگے چل کے ایک آیت ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ وانتم سکارا، اسی سپارے کے اندر یہ آیت مبارکہ ملتی ہے۔ اچھا، اس سے نا ہمارے جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ غلط مطلب نکال دیتے ہیں، جبکہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحتاً یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو نا اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہم یہاں جو ہے وہ اس کو اپنے جو ہے وہ الفاظ میں جو تبدیل کرتے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، لیکن نماز اس حالت میں جب کہ بندہ نشے کی حالت میں ہو، اور نشہ بھی وہ ایسا نشہ ہوگا جس میں بندے کی جب وہ عقل زائل ہو جائے، جو انسان کی عقل کو ختم کر دے، اور جب وہ آگے چل کے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو، حالت جنابت مطلب بندے کے اوپر غسل فرض ہو، تو اس صورت میں بھی انسان کے لیے حکم ہے کہ وہ نماز کے قریب نہ جائے اس وقت تک کہ جب تک وہ پاکی حاصل نہیں کر لیتا۔ جب وہ پاکی حاصل کر لے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا وقت آ گیا تو نماز کے وقت میں وہ مسجد میں چلا جائے۔ اور پھر اسی اس بارے میں آگے چل کے ملتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا لَهُمْ، کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو
تو آنا تو اللہ کی بارگاہ میں چاہیے، لیکن حکم یہ ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پہنچ جاؤ، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ معافی چاہو، تو یقیناً اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ ایک عرابی کے بارے میں آتا ہے، وہ دور دراز سے سفر کر کے جو ہے وہ آیا، جب وہ مدینہ شریف آیا تو اس نے اس آیت مبارکہ کو سن رکھا تھا کہ جب بھی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پر چلے جاؤ۔ تو وہ یہ سن کر جب وہ دور دراز کا سفر کر کے مدینہ شریف آیا، جب مدینہ شریف پہنچا نا تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال پاک ہو چکا ہے۔ وہ آپ کی قبر انور کے پاس وہ جا کے جب وہ وہاں پر وہ رویا، گڑ گڑایا، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی اور یہ آوازیں بلند کی کہ میں تو آپ کی بارگاہ سے اس وجہ سے آیا تھا کہ آپ میرے لیے توبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے جو توبہ کی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ دعا قبول کر لے گا، تو میں تو آپ کے بارے میں سن کر آیا ہوں۔ تو پھر اتنے میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر قبر کے اندر سے آوازیں قد غفر لک کہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو جب بھی انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پر چلا جائے، اللہ رب العزت یقیناً اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر آگے چل کے آتا ہے من یطع اللہ والرسول، کہ جب بھی حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ رسول کی اطاعت میں ہے۔ رسول کی اطاعت کرنا ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہمارا دین و دنیا میں جو کچھ بھی عمل ہے سارے کے سارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ہمارا نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جو بھی ہمارے نیک اعمال ہیں وہ انسان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ ایک شخص منافق تھا اور ایک ساتھ یہودی تھا، ان دونوں کا آپس میں کسی بات پر تنازع ہو گیا، اور تنازع ہونے کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در پر پہنچ گئے فیصلہ کروانے کے لیے، اور فیصلہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے کیا سنایا، اس یہودی کے حق میں فیصلہ چلا گیا، اور جو دوسرا تھا نا وہ مسلمان تھا اوپر سے لیکن اندر سے منافق تھا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ان کے بارے میں قرآن میں بھی آتا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہوتے تھے، اور اسی کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ اتنا کفار پر وہ سخت نہیں ہوتے تھے جتنا منافقوں پر آپ سخت ہوتے تھے۔ اور اس منافق نے کہا کہ میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا، چلے عمر کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اب وہی جو ہے وہ یہودی بھی ساتھ نکل پڑا اور جو منافق تھا وہ بھی ساتھ نکل پڑا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر آئے اور آ کر یہ عرض کی کہ یہ فیصلہ جو ہمارے درمیان میں اس بات پر تنازع ہوا تو کر دے، تو ساتھ ہی قریب تھا کہ فیصلہ آپ سناتے، تو اس یہودی نے یہ کہا کہ فیصلہ ہم اس سے پہلے کروا کر آ چکے ہیں۔ تو پوچھا گیا کن سے فیصلہ کروایا؟ تو بتایا گیا کہ فیصلہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے ذرا رکے، آپ اندر گئے، اندر سے تلوار نکالی اور لا کے آتے ہی اس منافق کے گردن اڑا دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کے حکم کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا ایسے ہی فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کسی بھی بات کا فیصلہ کر دے تو ان کے فیصلے پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور پھر آگے چل کے آتا ہے کہ ان تقصروا من الصلاۃ، اسی بارے کے اندر آتا ہے کہ جب سفر میں ہو تو اس وقت نماز قصر جو ہے وہ پڑھنا انسان کے اوپر لازم ہے۔ اب نماز قصر کیا چیز ہے اور یہ نماز قصر کب آغاز ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ نماز قصر یہ ہے کہ اگر آپ 92 کلومیٹر جس کو شرعی جو ہے وہ سفر کہا جاتا ہے، اتنا سفر یا اس سے زیادہ کا سفر اگر آپ نے کرنا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس صورت میں جو ہے وہ نماز قصر پڑھی جائے گی۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ صحابہ کرام جب قصر میں بھی ہوتے، حضر میں ہوتے، حضر سے مراد یعنی اپنے اگر علاقے میں موجود ہوتے تو نماز پڑھنے کے ساتھ اول اور آخر جو رکعات ہوتی تھی نا، جن کو نماز سنت نوافل کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یعنی قصر سے مراد یہ ہے کہ جب سفر میں ہونا، نماز کا حکم ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 پڑھیں، اور حکم ہے کہ جو سنت ہے نا 4 ان کو آپ پورا پڑھیں گے، اور جو بعد میں جو اگر عشاء کی نماز وہ وتر ہے یا سنتیں ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسی انداز میں پڑھی جائیں گی اگر وقت ہے تو،
کیونکہ جو ہے وہ کی کثر کرنا جو ہے وہ سنت ہے بقیہ چیزوں کی. وقت نہ ہو تو آپ فرض میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کثر ضروری کریں گے. اچھا یہاں پر ہمارے جو سادہ لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس وقت ہے، میں سفر میں ہوں، 2-3 دن کے لیے میں نے قیام کیا ہوا ہے، تو میں چلو سفر میں کی نماز نہیں پڑھتا، میں حضر کی نماز پڑھ لیتا ہوں. حضر کی نماز سے مراد یعنی اپنے علاقے میں جو مکمل نماز پڑھی جاتی ہے. تو اس میں علماء کرام نے لکھا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا کہ جب سفر میں ہو تو ان تقصروا من الصلاۃ، اپنی نماز میں کمی کرو، یعنی کم نماز پڑھو. جو اپنی طرف سے اٹکیلیاں لگاتا ہوا سفر میں نماز پوری پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا. کیونکہ اللہ کا حکم وجوب کا تقاضا رکھتا ہے، واجب کا تقاضا رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا قرآن کے اندر. تو اپنی طرف سے اٹکیلیاں لگاتے ہوئے مت سوچے کہ میرے پاس وقت ہے، میں 2 گھنٹے کے لیے یہاں پر اسٹے کیا ہوا ہے، میں نماز پوری پڑھ لوں. نہیں، اگر سفر میں موجود ہے تو سفر کی نماز پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چل کے اسی میں آتا ہے جو سلام کے حوالے سے، کہ سلام کا آداب کے حوالے سے میں اسی میں آیت مبارکہ ملتی ہے کہ جب بھی کبھی سفر میں جاؤ یا کسی کے پاس جاؤ تو حکم ہے کہ السلام علیکم کے ساتھ اس کو پکارا جائے. اور پھر اگلے جواب دینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وعلیکم السلام جو ہے وہ جواب دے. ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر سلام بھیجے نا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم اس سے بہتر سلام کا جواب اسے دو. یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو تم آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اضافے کے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، سلام لینے والے سے بہتر جواب دے. تو یہ ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو ہے وہ کسی کے سلام کا جواب اچھے میں دیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سلام کا جواب آپ اچھے میں دیں گے نا تو جتنی نیکیاں اس سلام کرنے والے کو ملی نا اس سے زیادہ نیکیاں سلام کا جواب دینے والے کو ملے گی. اور یہاں جب وہ مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ سلام لینا جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور یہاں تک آتا کہ اگر کسی نے منہ میں سلام لیا نا تو آپ اس کا جواب اسی انداز میں منہ میں دے سکتے ہیں. اگر کسی نے بلند آواز سے سلام دیا، یہ احسن طریقہ ہے، آپ بھی بلند آواز سے اس کا جواب دیں تاکہ اس کو بھی سنائی دے کہ میرے سلام کا جواب دیا ہے. یہ تھا آج کا 5واں سوال، اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم ختم کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.